اب سوال یہ ہے کہ دعا مانگی کیسی جائے۔ آج کی اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں ہم دعا کی فضیلت پہ، اس کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ حسن بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سعید بھائی، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے دعا کے حوالے سے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب ہم تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ اٹ سیلف ایک پوری کی پوری مکمل دعا ہے، کریکٹ، اور اسی سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثناء کے بعد جو پہلی چیز ہمیں بتائی اور سکھائی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کہ یعنی مجھ سے مدد طلب کرو اور پھر ہدایت کی مدد طلب کرو۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ دعا ہماری زندگیوں کے اندر وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگتے رہنا، اس کے سامنے جھکے رہنا، اپنے دامن کو اس کے سامنے پسارے رکھنا اور اس کی طرف رجوع کرنا اپنی حاجات سے متعلق۔ اور پھر جس طرف ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اشارہ کیا ہے، یہ ایک المیہ ہے ہمارے ہاں، اور ہم اس طرف جب جا رہے ہیں، معاشرہ سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے، اس میں ایک بڑی چیز جس کا عمل دخل ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا دعاؤں کے اندر وہ اثر نہیں رہتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی رزق حلال جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت اس کا ضامن ہے۔ اگر رزق حرام اندر جا رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 40 روز تک وہ نہ دعا قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر لقمہ حرام اندر جا رہا ہو، اور لقمہ حرام کیا ہے اس کو بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں حرام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے براہ راست حرام ڈکلیئر کر دی ہیں، قرآن مجید کے اندر، حدیث پاک کے اندر واضح طور پر بیان ہے کہ گن کر بتا دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ پھر اسی طرح جو چیزیں حلال ہیں ان کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کو ہم انفیئر مینز کے ساتھ ناجائز ذرائع سے اگر حاصل کریں تو وہ حلال مال بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور وہ جب لقمہ حرام اس جسم کے اندر جاتا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی، دعاؤں کے اندر اثر نہیں رہتا۔ سر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی حسن بھائی، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میں ایگری کرتا ہوں، اب تک جتنی بھی بات ہوئی اس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کی بھی ضرورت ہے، اور ایک بہت اہم چیز ہے جو ہم اللہ رب العزت سے جب دعا مانگتے ہیں اور دعا کی قبولیت کی بھی بات کرتے ہیں، اس میں ایک چیز وہ ہے استغفار، یعنی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے اور یہ ایسی جامع دعا ہے کہ یہ ہماری بقیہ ساری دعاؤں کی قبولیت کی ضامن ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنی حاجت لے کر آیا۔ اس نے کہا جی کہ ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہ پیداوار صحیح نہیں دے رہی، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو خواجہ جنید بغدادی نے ان کو وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے اولاد کے حوالے سے کہا، آپ نے اس کو بھی استغفار کا کہا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے مال کے حوالے سے بات کی، کمی کا شکوہ کیا، غربت کی شکایت کی، آپ نے اس کو بھی کہا کہ آپ استغفار کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے اپنے حوالے سے کوئی اور حاجت پیش کی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا کہا۔ تو وہاں پر جو آپ کے مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے چاروں جو لوگ تھے وہ مختلف حاجتیں آپ کے پاس لے کر آئے اور آپ نے انہیں وہ ایک ہی وظیفہ بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر انہوں نے سورہ نوح کی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ کیا ہے، کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہی چار چیزیں جو ہماری ضروریات ہیں وہ کیا ہے کہ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا، کہ اللہ رب العزت آسمان سے تم پر بارش برسائے گا اگر تم استغفار اس سے طلب کرتے رہو گے۔ اور پھر کیا کرے گا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے اور تمہیں اولاد کے ذریعے۔ اور پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے جو کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، انہیں بھی سرسبز کرے گا اور تمہاری نہروں کو بھی وہ سرسبز و شاداب کرے گا۔ تو یہ استغفار ایک ایسی دعا ہے کہ یہ مانگتے رہنا چاہیے، اس سے بقیہ دعائیں بھی جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔